حضرت بلال نے اذان پڑھی تو وہاں نا 4-5 لڑکے کھیل رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں ایک حضرت ابو معذورہ بھی تھے، 15 سال عمر تھی۔ حضرت بلال نے اذان دی تو وہ بھی نقلیں اتارنے لگے، جو کہ حضرت بلال کی زبان بلالی تھی نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑی ذمہ داری سے روایت عرض کر رہا ہوں، حضور نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی شیر خدا کو بھیجا۔ ایک روایت ہے حضرت عمر بھی ساتھ تھے، فرمایا جاؤ ان لڑکوں کو پکڑ کے لاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بچے تھے، دوڑے، کسی طریقے سے پکڑ کے لائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ بھائی بلال کی نقلیں کون اتار رہا ہے؟ یار عجیب منظر نہیں کہ بلال کی کوئی نقل بھی اتارے تو محبوب کہتے ہیں بلا کے لاؤ۔ اور کون نقل اتار رہا تھا میرے بلال کی؟ یہ مسلم میں بھی ہے، اصحابہ میں بھی، دیگر کتب حدیث میں، کتب سیرت۔ تو میرے محبوب کا بھی انداز نرالا نا، حضور عجیب ہے۔ لفظ تو سنے ہیں، نقل سنے ہیں، فرمایا چلو باری باری سناؤ۔ محبوب نے سن لیا نا، فرمایا چلو باری باری سناؤ۔ اب بچے کیا کرتے، پہلے تو تیار کر لیا کہ بتانا نہیں، نقلیں اتار رہے تھے حضرت ابو معذورہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو باری باری سناؤ۔ پہلے حضور نے اجتماعی طور پہ پوچھا تم نے سنی ہے اذان کا؟ سنی ہے، چلو باری باری سناؤ۔ اب چونکہ کہہ بیٹھے تھے کہ سنی ہے، اب کیا کرتے، سنانی تھی۔ ایک نے سنائی، حضور نے فرمایا تو جا۔ دوسرے نے سنائی، فرمایا تو بھی جا۔ تیسرے نے سنائی، کہا تو بھی جا۔ چوتھے نے سنائی، تو بھی جا۔ ابو معذورہ کہتے ہیں میرا بھی نمبر لگ گیا۔ عمر تھی 15 سال، پر بس کسی کی نظر پڑ گئی، اس کی پڑ گئی جس کی نظر بیڑا پار کر دیتی ہے۔ اللہ کرے کسی کی نظر پڑ جائے، کام بن جائے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ایک نظر کرم کرو۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، محبوب علیہ السلام معذورہ سنیلے تھے، کانوں میں انگلی لی، حضرت بلال کی نقل اتاری تو بڑی پیاری۔ حضور نے فرمایا جو باقی بچے ہیں وہ بھی سارے جاؤ، بندہ مل گیا ہمیں۔ ابو معذورہ کہتے ہیں میں کانپنے لگا، ادھر والے بھی چلے گئے، ادھر والے بھی، میں بیچ میں رہ گیا۔ فرمایا پھر سناؤ۔ میں 2 دفعہ سنایا، فرمایا نہیں یار مزہ آیا، پھر سناؤ۔ کہتے ہیں 3 دفعہ جب میں سنایا تو میں نے محبوب کے چہرے پہ روشنی دیکھی۔ اور سجنوں بلال کی کوئی نقل اتارے تو صحیح، کہتے ہیں روشنی دیکھی، حضور اٹھے اور حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اللہ مبارک فیہ وہدہ الی الاسلام۔ یہ میرے محبوب کے لفظ ہیں۔ نبی پاک نے کہا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کے رستے کی ہدایت بھی دے دے۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں سر پہ ہاتھ اور ادھر دعا، بس میرا کام بن گیا۔ فرماتے 15 سال کی عمر میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں سنو دوستو، کلمہ بھی پڑھ گیا، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو، تے مینوں کھیڈاں بھول گئی۔ میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں۔ کہتے ہیں میں نے نا فوراً پوچھا عمر کتنی؟ 15 سال۔ فوراً کلمہ، حضور میری ڈیوٹی، فرمایا انت مؤذن، تو مؤذن ہے۔ حضور کہا، فرمایا فی المکہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلال اذانے پڑھے گا مدینے میں اور تو اذانے پڑھے گا مکے میں، میں تجھے مکے کا مؤذن۔ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بکریاں چرانے والا، میں کھیل کود کرنے والا، مصطفیٰ نے مؤذن بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے، کیسے وہ کس طرح بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے، پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ ہے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے، زمانے میں تعارف کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے، لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو، کس طرح سے نہیں ڈرتا، یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، اس کی بات نہ کرنا، اسے آنے دو، اس کی بات نہ چھیڑنا۔ حضرت سیدنا بلال آئے، کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں چپ کر یار، بازو پکڑا، اپنی کرسی پہ بٹھایا۔ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے،
میں تو غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد، سلیقہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو غلام ہی، پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا۔ فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ حضور نے فرمایا چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال، ہر جگہ مار کھائے تو بلال۔ اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف، چلا جا۔ حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں، خادم ہوں، ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف، یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا؟ آپ آئیں گے مدینے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا۔ کہا حضور بس ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ سرور کون مکان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد عورتوں بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے 250 کلومیٹر کا سفر، 250 میل کا سفر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے، سخت گرمی کا موسم، حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے پشت پہ، اور آپ لے کے جا رہے ہیں، کبھی قافلے کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وہ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میرا یقین بڑا مضبوط ہے۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں۔ اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام۔ حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے۔ کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا، اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا، استقبال کرنا۔ حضرت بلال روز انتظار کرنا، رسول پاک تشریف لے آئے، حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے، مسجد قباء بن رہی ہے، تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا، مسجد بن گئی۔ اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا، مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے، جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک نے کہا ہم بڑی دف منگواتے ہیں، دف بجائیں گے، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے۔ رات صحابہ سوئے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔